جی چوتائی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ تو ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے، لیکن زیادہ خبر آپ کو ڈیٹیچڈ میں کہہ سکتا ہوں، دور بیٹھے ہوئے زیادہ اچھی ہوگی. کیا نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ دیکھیے، اس ملک میں اب میں کیا بتاؤں آپ کو. جنرل مشرف یاد ہوں گے آپ کو، ہاں 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 12 مئی یاد ہوگا آپ کو. جی بالکل بالکل. تو وہ آغاز تھا کنٹینر پالیسی کا. وہ تو ہم اور نے کراچی آج وہ تو ہم نے کراچی میں بیٹھ کے دیکھا تھا. ہاں، اور آج وہ آپ لوگ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں. کئی بار دیکھ چکے ہیں آپ لوگ. ہم تو ایک ہی بار دیکھا، آپ لوگ کئی بار دیکھ چکے ہیں. تو یہ ذاتی ہے، میرا خیال ہے کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ راستے بند کیے دیتے ہو. اور جب راستے آپ بند کریں گے تو آزادی نقل و حرکت کی جو کلاز ہے آئین کے اندر، وہ متاثر ہوتی ہے، اس پر حرف پڑتا ہے. لیکن ابھی جو آپ نے ڈو اور ڈائی کی بات کی نا، یہ وہ خطرناک ہے. کیونکہ مارو یا مر جاؤ، اب اس کا ترجمہ تو یہی ہے نا. ہاں ہاں اب ٹھیک ہے. محاورے میں کچھ بھی کہیں، کس کو مارنا چاہتے ہیں آپ، اور کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اور کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے آپ کا بھائی؟ کیوں مارنا چاہتے ہیں آپ؟ اور پھر جو آپ ڈیمانڈز لے کر آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہے نا، کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، کہ شہباز شریف صاحب اپنی پرائم منسٹرشپ چھوڑ کے ان کے حوالے کر دیں، اور دوسرا ہے ہمارے سب قیدی، نہیں پہلا قیدی رہا کرو عمران خان سمیت، پھر قیدی رہا کرو، پھر مینڈیٹ واپس کرو، اور پھر دیگر ایشوز ہیں. تو یہ مطالبات بھی وہ ہیں جس پر کوئی بات چیت کرنے کو آمادہ نہیں ہے. بہت خبریں چلی ہیں چیف صاحب، بہت خبریں چلی ہیں اس دوران. بڑی گرد اچھالی گئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات ہو گئے، نام نہیں بتاؤں گا. کوئی مذاکرات نہیں، نو ٹاکس ایٹ آل. ممکن ہے جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زیادہ صاف نظر نہیں آ رہا ہو، بعض اوقات ڈسٹینس کا مسئلہ ہوتا ہے. جو دور بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ کوئی مطالبات نہیں ہے، نہ حکومت چاہتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے موو بھی کیا تھا مذاکرات کا تو فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا. یہ وہی موو تھا جو پہلی بار تھا کہ آپ ہمیں آگے جا کے رعایت دیں گے تو ہم شاید واپس لے لیتے ہیں. وہ کامیاب نہیں ہوا. اس بار طے ہوا ہے کہ صاحب ٹھیک ٹھاک گرفتاریاں کرنی ہے. اور بقول فیصل واوڈا کے، ان کے تو جملے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا. میں ان کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ ان کو دھوبی گھاٹ کی طرح مارا جائے گا. اب یہ نیا جملہ آ گیا ہمارے لیے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ کپڑے کی طرح پٹک پٹک کے دھوئیں گے اس کو، وہ نہیں ہے. وہ کہنا دھوبی گھاٹ کی طرح مارا جائے گا ان کو. اور محسن نقوی کہتے ہیں کوئی بچ کے نہ جائے. صبح پہنچ گیا پولیس لائن، وہ انہوں نے خطاب کیا. تو میرا خیال ہے کہ نہ کہتے ہیں نا کہ نہ جائے آمد کیا ہے نہ پائے رفتن. وہ اس وقت حال میں ہیں پی ٹی آئی. اور کل بی بی بشرا کا جو خطاب تھا قوم سے، وہ آپ نے سن لیا تھا. اس کے بعد تو بہت کیا اثر ہوا اس خطاب کا؟ پارٹی کے کچھ لوگ اپولوجیٹک نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی تشریح کرتے پھرتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا، یوں نہیں تھا. اور کیا نظر آتا آپ کو یہ بات؟ آپ نے سر جرنلزم میں ایک زندگی گزار دی ہے. ہاں، ہم لفظوں سے معنی نکالنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے. ہم لفظوں کو واقعات اور حقائق کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت لگانے جا رہے ہیں، اور آپ کس کو اٹھا کے لے آئے؟ وہ کون شریعت لگانے جا رہا تھا؟ ٹرمپ لگانے جا رہا تھا، یا برٹش پرائم منسٹر شریعت لگانے جا رہا تھا؟ کون لگانے جا رہا تھا؟ خیر یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا اثر آپ جو پوچھ رہے ہیں بہت برا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو بہت بولتے ہیں، جو بہت ڈیفینس پہ آتے ہیں عمران خان کے اور بشرا بی بی کے، وہ بھی سامنے نہیں آئے. ٹھیک ہے، وہ بھی سامنے نہیں آئے. اور اس پر پارٹی میں خاصی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. اور آج شام تک شاید یہ بات بھی چل رہی تھی کہ احتجاج منسوخ کر دیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، احتجاج منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ بانی خان نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا. تو پھر ہوگا انجام کیا ہوگا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، آخری اٹیمپٹ گر لیجیے، اس کے بعد جو ان کو نقصان ہوگا سیاسی طور پر اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا پارٹی کے پاس، اور پارٹی سر فائنل کال ہے یہ ان کی، وہ خود کہتے ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو گئی تو کوئی اور فائنل نہیں ہے، یہ پی ایس ایل نہیں ہے جس پر 3 فائنل کھیلتے ہیں لوگ، یہ ایک ہی فائنل آپ نے کہا تھا اور وہ ہو رہا ہے۔ اس میں اگر مار پیٹ بھی ہوتی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، تو دیکھیں فزل آؤٹ تو اس کو ہو رہا ہے۔ موسم ہے اسلام آباد کا آپ کو پتا ہے، ڈی چوک میں بیٹھنا کتنا مشکل ہوگا یہ بھی پتا ہے آپ کو۔ اسلام آباد میں جب پہلی بار طاہر القادری صاحب گئے تھے تو پہلے ہی روز 150 افراد پھر میں داخل ہو گئے تھے سردی لگنے سے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، لیکن سردی کو چھوڑیں آپ، بیٹھنے کون دے گا؟ کون تیار ہے؟ اس بار تو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور لگتا مجھے یوں ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں ایک مصیبت کے اندر۔ فائنل کال کہہ کر کال کہے تھے کافی تھا، فائنل کال کے بعد اگر کال ناکام ہوتی ہے تو کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے بقول افضل مروت، شیر افضل مروت کے، وہ بھی بہت ٹکا کے بات کرتا بندہ، کہ اس کے اگر ہم اس پہ ناکام ہو گئے اور 3 لاکھ آدمی لے کے نہیں آئے تو پھر 6 مہینے تک چپ چاپ بیٹھنا پڑے گا، یہ وہ کہہ چکے ہیں۔ تو دیکھیں اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی۔ بہتر ہوتا کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کی آمد کے موقع پر خیر سگالی کے طور پر آپ اپنا اپر ہینڈ رکھتے اور اس کال کو منسوخ کر لیتے، 1 ہفتے کے لیے کرتے، اس کے بعد 1 ہفتہ اور لے لیتے، اس طرح کرتے رہتے جیسے پہلے بھی کیا ہے آپ نے۔ آپ اسلام آباد آئے تھے لانگ مارچ لے کر، کہاں روک دیا گیا تھا آپ کو، اور وہاں سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے آپ، اور پھر اسی لانگ مارچ کے اپر کیس بھی ہیں کنٹیمپٹ کے جو اس کی سماعت نہیں ہو پائی۔ بڑے مسائل ہیں، لیکن حکومت کی غلطی ہے کہ وہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت گرفتار کر رہی ہے۔ ارے بھائی کون سا ٹیلی گراف ہے، گورا لایا تھا کم وقت، اب تو ٹیلی گراف بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آئین کے اندر 199 میں ایک کلاز ہے کہ اب میں مختلف مشورہ نہیں دے سکتا، لیکن کیونکہ آئین کا مسئلہ ہے تو بتایا تھا میں کہ دوست ملکوں سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کے خاصے مسائل ہیں۔ پارٹی کے اندر جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے اور توڑ جوڑ بھی ہو رہا ہے پارٹی کے اندر۔ اپنے امین صاحب کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، خواجہ آصف ٹکا کے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں، کس کے بندے ہیں، لیکن یہ کہ خان صاحب تنہا نظر آ رہے ہیں۔ پارٹی میں انتشار نظر آتا ہے، پارٹی حالانکہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ناصر بیگ چغتائی صاحب۔